بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاس جس دنیا کا سب سے عجیب کیس آیا تھا، وہ عورت بار بار چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، میرے ساتھ برا ہوا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے ہی اس آدمی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اب آخر یہ کس قسم کی بات تھی؟ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ جب بھی انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر کوئی بہت بڑی آفت آتی ہے، جیسے کہ اس عورت کے اوپر آ چکی تھی۔ یہ جب ہمارے پاس آئی تو اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی۔ ہم لوگ رات کے ٹائم بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بھاگتی ہوئی آئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس کا کیس ہم سب کے لیے ایک ایسی پہیلی بن گیا جو بالکل بھی حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ کہانی نہایت ہی دلچسپ ہے، آپ لوگ سن کر بتائیے گا کہ یہ غلطی کس کی تھی۔ ہم لوگ پولیس کی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں تھے اور میری ڈیوٹی 2 مہینے پہلے ہی لگی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آج کل عورتوں کے ساتھ بھی بہت معاملات ہو رہے ہیں کہ ٹائم ڈیوٹی پہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی عورت بھی آ جاتی ہے اور پھر اس کی بات سننا اور اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر جب سے میری ڈیوٹی لگی تھی ایک بھی عورت نہیں آئی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں حرام کی کمائی ہی کھا رہی ہوں، کیونکہ میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر پھر آج میں نے دیکھا کہ ایک عورت پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ اس عورت کی عمر شاید 28-29 سال ہوگی۔ شکل صورت سے ہی شادی شدہ لگ رہی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس طرح سے زمین پہ گر گئی کہ جیسے بالکل تھک گئی ہے اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم لوگوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ بتائے کہ کیا بات ہے۔ جب ہوش میں آئی تو اس نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، وہ اس آدمی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم نے کہا کون ہے وہ بتاؤ۔ اس نے کیا۔ ہم نے کہا کون ہے وہ بتاؤ۔ اس کے بارے میں تو کہنے لگی کہ وہ میرا جیٹ ہے، مگر ہمارے گھر میں نوکروں جیسے رہتا ہے، کیونکہ پہلے نشہ کرتا تھا اور اس کی کوئی نوکری نہ تھی۔ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ تب سے میرے شوہر نے اس کو گھر پہ رکھ لیا کہ گھر کے کام کرے گا اور گھر کا بندہ ہے، اس لیے اس پہ بھروسہ بھی کیا تھا، مگر آج اس نے بھروسہ توڑ دیا، بہت بری طرح سے بھروسہ توڑا ہے۔ میرا شوہر یہاں پر نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ ہم نے کہا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ میرا شوہر تو سعودی عرب میں ہے اور ہم لوگ بہت امیر لوگ ہیں۔ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، کبھی کبھی میری ایک بہن آ جاتی ہے، مگر آج کل اس کے پیپر ہیں اس لیے وہ گھر پہ نہ ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں اکیلی نہ ہوتی۔ ایسے میں یہ جیٹ ہی ہوتا ہے جو گھر کے کام وغیرہ بھی کرتا ہے، سبزی بھی لا دیتا ہے اور نوکروں سے کام بھی کروا دیتا ہے۔ میں زیادہ تر وقت یہ اپنے گھر کی ہے، آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی جب یہ آدمی اچانک میرے کمرے میں گھس آیا اور اس کے ہاتھوں میں پھول بھی تھے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ پھول؟ اگر کوئی شخص گناہ کی نیت سے آتا ہے تو اس کے لیے پھول کیوں لے کر آئے گا؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں پھول بھی لے کر آیا تھا اور اس طرح سے پیش آ رہا تھا کہ جیسے میرا شوہر ہے۔ میں تو خود حیران ہوں، اس عورت کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ افسر صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ ہسپتال جائیں اور ہسپتال والوں سے پوچھیں کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں ہے یا نہیں۔ اگر اسے کوئی فرسٹ ایڈ چاہیے تو وہ بھی کروائیں اور اس کا میڈیکل بھی کروائیں، اور تب تک صبح ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے تو اس عورت کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے پاس سرکاری گاڑی تھی، یعنی وہ گاڑی میری نہ تھی، مگر اس گاڑی والے کو حکم دیا کہ آپ ان کے سارے معاملات حل کروائیں اور قریب کے ساری ہسپتال لے جائیں۔ اس طرح کے کیس سرکاری ہاسپٹل ہی جاتے ہیں۔ جب ہسپتال گئے تو میں نے جا کر ساری بات کی، ان لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم میڈیکل بھی کر لیتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ بھی۔ سارا کچھ ہونے لگا اور میں ایک سائڈ پر بیٹھ گئی، ادھر ادھر بھی پھر رہی تھی، آس پاس نظر بھی رکھ رہی تھی۔ میرا نام نجمہ ہے، مجھے سب پیار سے ناجی کہتے تھے۔ میری اپنی زندگی بھی کچھ عجیب سی تھی، شکل صورت کی اچھی نہیں تھی، خوبصورت نہیں تھی، اس لیے پولیس میں آ گئی کہ چلو اس طرح عزت مل جائے گی اور سرکاری نوکری ہوگی تو کل کو کوئی اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ دنیا بڑی ظالم ہے، کوئی بھی لڑکی کو اس لیے نہیں لے کر جاتا کہ چلو لڑکی ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ یہ ایک انسان ہے،
اسے اپنے گھر کی نوکرانی سمجھ کے لے جاتا ہے، کوئی پسینے کمانے کی مشین سمجھ کوئی پیسے کمانا ہے کوئی پسینے کمانے کی مشین سمجھ کوئی پیسے کمانے کی مشین سمجھ کے لے جاتا ہے تو کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھ کے لے جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی لوگ اچھے رہ جاتے ہیں جو ان باتوں کو جلدی سمجھ جاتے ہیں، جو لوگ باتوں سے انکار کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ زندگی بڑی کوئی خواب جیسی اور دنیا امن کا گہوارہ ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نرس نے بتایا کہ آپ کی پیشنٹ ٹھیک ہے، کمرے میں بیٹھی ہے، ہم لوگوں نے اسے فرسٹ ایڈ دے دیا ہے، مگر وہ بہت زیادہ رو رہی ہے، آپ جا کر اس سے بات کر لیجئے۔ میں اندر گئی تو وہ عورت وہیں پہ بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عاشی ہے۔ میں نے کہا کہ عاشی کیا ہوتا ہے؟ پورا نام بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا نام عائشہ ہے، مگر میرا شوہر مجھے پیار سے عاشی کہتا ہے۔ میں نے کہا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ تم جب جانتی ہو کہ تمہارے گھر میں ایک غیر آدمی رہتا ہے تو پھر تم کیوں دروازہ کھول کے بیٹھی تھی؟ یہ عجیب سی لگ رہی ہے۔ ابھی تک پولیس نے اس آدمی کو پکڑ لیا ہوگا، اب جا کر دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کو سعودی عرب گئے ہوئے 2 سال ہو گئے، ہم لوگوں نے محبت کی شادی کی تھی، ہمارے پاس اپنا گھر بھی تھا، نوکر بھی تھے، مگر پھر بھی میرے شوہر پہ کاروباری قرضہ تھا، اور یہ جو کاروباری قرضہ ہوتا ہے نا، یہ بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ اسی کے لیے وہ سعودی عرب چلا گیا، وہاں پہ کاروبار کرتا ہے اور قرضہ اتارتا ہے۔ یہاں پر بھی اس کی ایک دکان ہے، اس کے پیسوں سے یہ گھر چلتا ہے، بہت بڑی دکان ہے۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر آج یہ اتنا بڑا طوفان آ گیا ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کیس ہار جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ تم یہ کیس ہار جاؤ گی؟ تمہارے ساتھ برا ہوا ہے تو میڈیکل رپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میڈیکل رپورٹ تو ہاتھ میں ہے، مگر مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میڈیکل رپورٹ تو ہاتھ میں ہے، مگر آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں یہ کیس ہار جاؤں گی۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی اندرونی بات ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں عورت ہوں، تمہاری بات کو سمجھ سکتی ہوں۔ میرے دل میں فوراً یہ خیال آ گیا کہ اس کا شوہر تو 2 سال سے گھر سے باہر ہے، اور پھر ہم اس فیلڈ میں تھے، اس فیلڈ میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، کیسے کیسے کیس نہیں آتے تھے۔ وہی بات کہ آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میری کوئی غلطی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، اس کے لیے وفادار ہوں، آخری سانس تک وفادار رہوں گی، بلکہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد میں اپنی جان دے دوں۔ میں کیسے اس کے سامنے جاؤں گی؟ میں نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ برا ہوا ہے تو پھر تو میں جان دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہاری بات کو ضرور سمجھے گا، مگر اگر کوئی اور بات ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پر ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، پر اس نے مجھے بتائی نہیں تھی۔ خیر، ہم لوگ پھر سے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ اس کی جیٹ کو پکڑ لیا گیا تھا، شکل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ نشئی ٹائپ آدمی تھا، اس کا ماضی کچھ اچھا نہیں رہ چکا تھا، مگر وہ سینہ تان کے کھڑا تھا، اور جب ہم اندر داخل ہوئے تب بھی اسی کی آوازیں گونج رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس عورت نے آپ سب سے جھوٹ بولا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب میں اندر آئی تو میں نے اس عورت کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا اور اپنے افسر کے پاس گئے اور پوچھا کہ جی سر، کیا معاملات ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ آدمی تو کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے مجھے خود کمرے میں بلایا تھا۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ پر وہ کہہ رہی ہے کہ سوچو کہ یہ آدمی ان کے گھر میں 2 سال سے کام کرتا ہے اور ان کا رشتہ دار بھی ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 سال میں جو اس نے حرکت نہیں کی وہ اچانک سے ایک دن کر لی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے، آپ لوگ مجھے زبردستی اٹھا کے لے آئے ہیں، میرا فون گھر پہ رہ گیا ہے، میرا فون لا دیں، میں آپ کو ثبوت دکھا دیتا ہوں۔ یہ بات سن کے تو میں حیران ہی رہ گئی، اور مجھے اس عورت کی بات یاد آئی جو کہہ رہی تھی کہ ہاں، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے میں کیس ہار جاؤں گی۔ ہم نے اس عورت کو کہا کہ آپ اپنے شوہر کا نمبر دیں، ان سے بھی بات کرنی ہوگی، ان کو بھی بتانا ہوگا، کیونکہ ان کا بھی موقف لینا ہوگا۔ مگر جب اس کے شوہر کے نمبر پہ کال کی تو وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ جس جگہ پہ کام کرتا تھا، جب وہاں پہ کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو کل سے ہی یہاں سے نکل چکے ہیں۔
یہ بات سن کے عائشہ حیران رہ گئی، کیونکہ شاید اس کا شوہر اس کو سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آ رہا تھا اور وہ راستے میں تھا اور کسی بھی وقت سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آ رہا تھا اور وہ راستے میں تھا اور کسی بھی وقت پہنچ سکتا تھا۔ اس کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ ایک پل کو دیکھ کے مجھے اس پہ ترس بھی آ رہا تھا کہ اپنے شوہر سے 2 سال سے دور تھی اور آج اس کا شوہر اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا، مگر وہ کس طرح کے حالات میں تھی۔ پولیس اسٹیشن میں کھڑی تھی، اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا، ہاتھ میں اس کی میڈیکل کی رپورٹ بھی تھی اور یہاں پر وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کا کوئی بھی نہ تھا، مگر اگر اسے اپنی جان اور عزت دونوں پیاری تھی تو اس کو سچ بول دینا چاہیے تھا۔ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، اور اگر میں نے کچھ کیا بھی ہے تو وہ باہمی رضامندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ عورت آپ سب کو بیوقوف بنا رہی ہے، آپ اس کو عام عورت نہ سمجھنا، یہ عورت تو میرے بھائی کی زندگی کو بھی برباد کر سکتی ہے، کیونکہ یہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور پھر اس کی زندگی میں آئی ہے۔ جب نجمہ سے یہ بات پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ ہاں میں پہلے سے شادی شدہ تھی اور میں جس شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہ بہت ہی زیادہ غریب تھا، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، مجھ پہ الزام لگاتا تھا، مجھے برا بھلا کہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ کے سلیم سے شادی کر لی۔ سلیم اس کے موجود شوہر کا نام تھا، جس کے پاس پیسے بھی تھے، گھر بھی تھا، اور اس کو اولاد بھی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ پہلے شوہر سے بھی اولاد نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ خود ماں نہ بن سکتی ہو۔ کیس بہت حد تک الجھ چکا تھا۔ گھر کی CCTV کیمروں کی فوٹیج بھی منگوا لی گئی۔ پہلی فوٹیج دیکھ کے ہی سب لوگ حیران رہ گئے۔ فوٹیج کے مطابق نظر آ رہا تھا کہ اس عورت نے خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ دروازے تک آئی تھی، CCTV کیمرہ دروازے کے باہر لگا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ فون کر کے کسی کو کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، یا کوئی اچھی بات ہے کہ وہ دوسرا آدمی بڑے آرام سے چلتا چلتا کمرے میں داخل ہو گیا، یعنی کہ اس کا جیٹ جس پہ الزام تھا۔ اب بندہ پوچھے کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی اتنے آرام سے اٹھ کے آپ کے کمرے میں آ جائے، اور جب وہ کمرے میں آ رہا تھا تب بھی یہ کمرے کے اندر آرام سے بیٹھی تھی۔ دروازہ بھی اس نے کھولا ہوا تھا، اس کا مطلب کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ اپنے موجودہ شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، شاید پچھلے والے کو بھی دھوکہ دے کے آئی تھی۔ پھر ہمارا معاشرہ تو ایسا ہی ہے نا کہ کچھ بھی ہو جائے تو سب سے پہلا الزام عورت پہ لگتا ہے کہ عورت نے ہی کچھ کیا ہوگا، عورت نے ہی کوئی لٹکے جھٹکے دکھائے ہوں گے، نظر ملائی ہوگی، کوئی اچھی بات کی ہوگی، مسکرا کے بولا ہوگا۔ پھر مرد تو ایسا ہے کہ کوئی عورت اس کی طرف ہنس کر بھی دیکھے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ مرد تو یہ کہہ کے بچ جاتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی ایسے۔ جب یہ لوگ اس کے جیٹ اسلم کا فون لینے کے لیے گھر گئے تو وہاں پتہ چلا کہ سلیم بھی موجود تھا اور پریشان کھڑا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ اس کو سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا گیا، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اب وہ بھی سب کچھ جانتا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ یار یہ تو اچھا بھلا خوبصورت اور جوان آدمی تھا، اس عورت سے بھی زیادہ جوان لگ رہا تھا، اور شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ اس عورت سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو یہ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ جیسے کسی شخص میں آپ کے لیے موت بھی رکھ دی گئی ہو اور زندگی بھی۔ عائشہ کے قدم بھی آگے بڑھے، مگر وہ رک گئی کیونکہ وہ پولیس اسٹیشن میں کھڑی تھی، 2 سال کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ بیچاری پہ کیا گزر رہی ہوگی، پر پتہ نہیں وہ بیچاری تھی یا نہیں۔ اس کا فون منگوا لیا گیا اور اسلم نے کہا کہ میرا فون آ گیا ہے، اب سارا کچھ سامنے آ جائے گا، میں جھوٹا نہیں ہوں، اس عورت نے مجھے خود بلایا تھا، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس نے وہ فون اپنے بھائی کے ہاتھ میں مجھے خود بلایا تھا، آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس نے وہ فون اپنے بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ تم خود ہی دیکھ لو، پولیس والے تو غیر ہیں، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے فون پکڑا، اس کے ہاتھ ابھی سے ہی کانپ رہے تھے۔ معاملہ بڑا عجیب سا ہو گیا تھا۔ زندگی بھی بہت عجیب ہے، انسان کو کہاں سے کہاں جا کے کھڑا کر دیتی ہے، اور ایسی صورتحال ایک مرد کے لیے بھی اتنی ہی مشکل ہوتی ہے جتنی کہ ایک عورت کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ان دونوں پر تو قیامت آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد یہ قیامت ان کا رشتہ ہی نکل جاتی، کچھ نہ بچتا، یہ دونوں الگ ہو جاتے۔ میں نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی ہستی بستی زندگی تو برباد ہو گئی، اور اب اس میں غلطی جس کی بھی ہو، بربادی تو بربادی ہوتی ہے،
اور وہ سب کو ہی جھیلنی پڑتی ہے، کیونکہ اسلم کے فون پر عائشہ کی طرف سے میسج آئے ہوئے تھے اور 3 میسج تھے، جس میں سے ایک تصویر تھی، ہر 2 میں باتیں لکھی گئی تھیں۔ تصویر تو اس طرح کی تھی کہ شکر ہے کہ صرف میں نے، عائشہ نے اس کے شوہر نے ہی دیکھی تھی، اور اسلم نے تو خیر پہلے سے ہی دیکھ چکا تھا۔ اور جو 2 میسج لکھے ہوئے تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ عجیب تھے۔ ایک میسج تو بتانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ہر دوسرے میسج میں لکھا تھا کہ آ جاؤ نا کمرے کے اندر، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے سب کے سامنے عائشہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ یہ کرتی رہتی ہو تم میرے پیچھے۔ وہ اس پر بری طرح سے چلانے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اسے یہ کہہ کے روکنا پڑا کہ یہ پولیس اسٹیشن ہے، آپ کا گھر نہیں۔ یہاں پر جو کیس آیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں، باقی کی لڑائی آپ اپنے گھر جا کے کر سکتے ہیں۔ اسلم ایک سائڈ پر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے بڑا کوئی وکیل ہے، جبکہ غلطی تو اس نے کی تھی۔ خیر سلیم نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم خود اسے دیکھ لیں گے، ہمیں کوئی کیس نہیں کروانا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا۔ میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، جاتے جاتے عائشہ نے مجھے جس طرح سے دیکھا مجھے اس پہ بڑا ترس آیا۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور اس سے پہلے سارے معاملات کلیئر کروائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی رپورٹ نہیں کرنی، کوئی درخواست نہیں کرنی، کوئی بھی FIR نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ دونوں آپس میں بھی جھگڑ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم گھر چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے تو میری زندگی برباد کر دی، سب کچھ ختم کر دیا تم نے، معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ میں نے عائشہ کو اپنا نمبر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیجئے اگر مجھے کبھی ضرورت ہوئی تو، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ پھنس چکی ہے۔ مجھے 2 ہفتے بعد اس کے نمبرز پہ کال آئی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، کیا آپ میرے گھر آ سکتی ہیں؟ جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھے جو پتہ بھیجا تھا میں اس پر چلی گئی۔ گھر بہت ہی چھوٹا، مجھے جو پتہ بھیجا تھا میں اس پر چلی گئی۔ گھر بہت ہی چھوٹا سا تھا، جبکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ ہم بڑے امیر ہیں۔ خیر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اندر گئی تو اس کی حالت بھی پوری تھی۔ اس نے پہلے کی طرح نہ تو اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور نہ ہی اس کے چہرے پہ رونق تھی۔ 2 ہفتے میں ہی اس کی شکل ایسی بدل گئی کہ میں تو ایک پل کو حیران رہ گئی کہ یہ وہی عورت ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو وہ اس بات پہ مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ کبھی کبھی محبت ہی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ میں تمہیں اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم میری کہانی کسی طرح تمام لڑکیوں کو پہنچا دو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر آپ ایک پاک اور صاف رشتے میں رہتے ہوئے بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کتنا برا نکلتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے 2 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس بہت پیسے تھے۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی۔ اب ہم لوگ اتنا دور تھے کہ ایک دوسرے سے صرف رات کو ہی بات کرنے کا موقع ملتا تھا، اور جب رات ہوتی تو ہم لوگ ایک دوسرے سے ایسے باتیں کرتے کہ جیسے ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں، ہر دیوانوں کی طرح سے گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اپنی پرسنل تصویریں بھیجا کرتے تھے۔ میں نے اپنا شوہر کا نمبر اپنے فون میں سیو کیا ہوا تھا اور اسلم کا بھی، کیونکہ کبھی کبھی میں گھر کے اندر سے ہی اسے میسج کر کے کہتی تھی کہ فلاں چیز لے آؤ اور وہ دروازے پہ رکھ کے چلا جاتا تھا۔ میں اسے گھر کے اندر بھی بلاتی نہیں تھی، وہ باہر گیسٹ روم میں ہی رہتا تھا۔ میں نے اسے بالکل ایک صحیح طریقے اور سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کبھی کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا، مگر اس دن مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ جو تصویر اور میسج میں نے اپنے شوہر کو بھیجنے تھے وہ میں نے غلطی سے اسلم کو بھیج دی، اور وہ سمجھنے لگا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں۔ یہ تھا میرا سب سے بڑا قصور، اور مجھے یہ سب کرنے پہ مجبور کرنے والا بھی میرا شوہر ہی تھا۔ پہلے ہم لوگ صرف باتیں کیا کرتے تھے، پھر وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے اپنی تصویریں بھیجا کرو، ہم لوگ تو ایک حلال رشتے میں ہیں اور ہمیں کیا کسی کا ڈر ہے، ہم تو میاں بیوی ہیں، اگر ایک دوسرے کو اپنی پرسنل تصویریں بھیجیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ پر دیکھو کیا سے کیا ہو گیا، اسے پتا تھا کہ میں ایسی تصویریں صرف اسی کے لیے بناتی ہوں اور اسی کو بھیجتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں نے غلطی سے بھیجتی ہوں یا یہ غلطی بہت بڑی تھی اور اس کا نتیجہ تو صرف میں نے ہی بھگتنا تھا،
مگر نہ جانے اس کے دماغ پر کیا فطور سوار ہو گیا کہ اس نے اس بات کو بہانہ بنا لیا اور کہا کہ تم ایک بری عورت ہو جو اپنے شوہر کے پیچھے کسی اور سے تعلقات رکھتی ہے، اور وہ بھی کس سے؟ ایک برے آدمی سے تعلقات رکھتی ہے، اور وہ بھی کس سے؟ ایک برے آدمی سے جو تمہارے شوہر کا بھائی ہے اور جس کی اوقات ایک نوکروں جیسی ہے۔ تم نے اس آدمی کے ساتھ تعلق بنایا، میرے شوہر نے تو مجھے گھر جاتے ہی طلاق دے دی تھی، وہ بھی اس کے سامنے تھا کہ ایک گواہ رہے اور بعد میں رجوع کا کوئی موقع بھی نہ ملے۔ اس نے تو مجھے گھر سے بھی نکال دیا اور 2 ہفتے کے اندر میری زندگی ایسے پلٹ گئی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میرا کچھ سامان اس کے گھر میں رہ گیا ہے جو میری ملکیت ہے، وہ میں اس سے واپس لینا چاہتی ہوں، مگر اکیلی نہیں رہنا چاہتی، مگر اکیلی نہیں جانا چاہتی۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو اس کو پتہ ہوگا کہ پولیس آئی ہے تو وہ میرا سامان واپس کر دے گا۔ کچھ سونے کے سیٹ ہیں جو میرے اپنے ہیں اور اب ان کو بیچ کر ہی میرا گزارا ہونے والا ہے۔ اتنا کہہ کر عائشہ رونے لگی اور میں نے اسے تسلی دی کیونکہ اس سے غلطی ہوئی تھی، یہ بالکل ایک غلطی ہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کہا کہ کیا ہو گیا، سنبھالو اپنے آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ ایک اور بات بھی ہے جو اس بات سے بھی بہت بڑی ہے، تبھی تو میں ہنس رہی ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے وہاں پر بھی کسی سے شادی کر رکھی ہے، شاید اسی لیے اس نے بہت جلدی فیصلہ کر لیا اور اس بات کو بہانہ بنا کر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ بات سن کے تو میں مزید حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ جس مرد کے پاس پیسے ہوں اس پہ تو بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی مرد کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے آتے ہیں وہ سب سے پہلے شادی کرنے کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ اس کے شوہر نے بھی تو یہی کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح سے تمہارے ساتھ جانا اور جا کر یہ کہنا کہ واپس پولیس اسٹیشن سے آئے ہیں اور ہمیں ہماری چیزیں واپس کر دو، میری ڈیوٹی میں نہیں آتا ہے، اور اگر کسی کو پتہ چلا کہ میں نے ایسے کیا ہے تو شاید میرے لیے بھی برا ہوگا، مگر پھر بھی میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس کے ساتھ اس کے سابقہ شوہر کے گھر گئی اور کہا کہ اس کا کچھ سامان یہاں پڑا ہے جو آپ دینے پہ پابند ہیں، وہ تھوڑا سا آنا کانی کرنے لگا، مگر پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنا سامان لے جاؤ۔ اس نے اپنا سارا سامان، کپڑے، زیور وغیرہ سب کچھ ایک بیگ میں ڈالا اور وہاں سے واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ جاتے جاتے اس آدمی کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ اگر میں اس آدمی کی جگہ ہوتی تو میرا بھی دل پگھل جاتا، مگر اس کا دل نہیں پگھلا۔ ان کی کہانی سن کے اور ان کے حالات دیکھ کر میں بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ مرد ذات پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد برے ہوتے ہیں، مگر کوئی بھی مرد کسی بھی ٹائم اپنی نیت سے پلٹ سکتا ہے اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ شاید عورتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، وہی بات کہ کسی بھی رشتے کو باندھ کے نہیں رکھ سکتی، ریت کی طرح اپنی مٹھی میں قید نہیں کر سکتے۔ ریت تو مٹھی میں قید ہوتی بھی نہیں ہے، رشتے کبھی بھی باندھ کے نہیں رکھے جاتے، کبھی ساتھ دیتے ہیں تو کبھی ساتھ نہیں دیتے۔ مگر اس نے کہا تھا کہ یہ کہانی سب تک پہنچا دیں، اس لیے میں یہ کہانی آپ لوگوں تک کسی طرح پہنچا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر آپ حلال رشتے میں ہوتے ہوئے بھی حرام کام۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔